تمام تعریف اس رب کائنات کے لیے ہے جس رب نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا، نیک بنایا، قرآن و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائی۔ بے شبہ درود نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اور آپ کے تمام آل و اصحاب پر جن کے ذریعے یہ دین ہم اور آپ تک پہنچا۔ سامعین، خطبہ شروع کرنے سے پہلے میں ایک بات یاد دلا دینا چاہتا ہوں کہ 3 جگہوں پر سلام کر کے داخل ہونا سنت ہے۔ 3 جگہیں ایسی ہیں جہاں ہم مسلمانوں کو ہم جب بھی داخل ہوں ہمیں سلام کرانا چاہیے بلند آواز سے۔ ایک تو جہاں آپ نماز پڑھ رہے ہو، مسجد جہاں بہت سارے نمازی بیٹھے ہیں، داخل ہوتے وقت بلند آواز سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، چاہے تو آپ آگے جوڑ لیں، یہ سلام کر کے داخل ہونا چاہیے۔ دوسری جگہ آپ کا اپنا گھر ہے۔ اسلام میں کال بیل کا سسٹم نہیں ہے، گھنٹی بجا کے کسی کو آواز دینے کا، کسی کو خبردار کرنے کا۔ اسلام کا پیارا سا سسٹم ہے، آپ جب بھی کہیں سے جائیں اپنے گھر پر بلند آواز سے سلام کر دیں، سلام کر کے داخل ہو۔ اس طرح سے سب کے لیے آپ نے سلامتی کی دعا بھی کر دی، 30 نیکی آپ کو تو مل جائے گی، جواب دینے والوں کو بھی 20 ملے گی، اور آپ کی آواز سے ہی آپ کے گھر میں بچے الرٹ ہو جائیں گے۔ جو پردے میں نہیں ہے وہ پردہ کر لیں گی، بچے آپ کے ہوشیار ہو جائیں گے۔ آج کے زمانے کا جتنا بھی سسٹم اس کے علاوہ ہے اس کی جگہ پر، وہ سب فیل ہے، اس سے ناقص ہے۔ سب سے کامل ترین طریقہ یہ ہے کہ گھر میں داخل ہوتے وقت ہم سلام کریں۔ اور تیسری جگہ قبرستان ہے کہ جب آپ گزرے قبرستان سے یا قبرستان میں داخل ہو تو آپ سلام ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ ایک دعا ہے، جواب آنا ضروری نہیں ہے اس کا۔ ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جواب آنا چاہیے، سلام وہاں کریں جہاں جواب ملے۔ یہ ایک دعا ہے جو اسلام میں مشروع ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ آپ پر، سب لوگوں پر سلامتی نازل فرمائے۔ یہ زندوں کے لیے بھی دعا ہے، مردوں کے لیے بھی دعا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، لوگ نماز ادا کر رہے ہیں، آپ سلام کریں گے، جواب تو ملے گا نہیں آپ کو۔ آپ سوچیں گے جواب ملے گا نہیں تو کیوں سلام کروں؟ یہ نہیں دیں گے جواب، فرشتے ان کے دیں گے جواب، آپ کے فرشتے خود آپ کے ساتھ ہیں، وہ جواب دیں گے۔ یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے۔ آپ گھر میں داخل ہوتے ہیں، اگر کوئی بھی نہیں ہے گھر میں مان لیجئے، تو بھی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو لگا رکھا، وہ جواب دیں گے۔ ایک دعا ہے جو آپ نے گھر والوں کو دے رکھی۔ قبرستان جب آپ جاتے ہیں یا قبرستان سے جب آپ گزرتے ہیں تو یقین جانیے کہ آپ کی دعاؤں کے سب سے زیادہ مستحق تو وہ لوگ ہیں جو مدفون ہیں، کیونکہ وہ تو اب دعا بھی نہیں کر سکتے اپنے لیے۔ نماز تو کیا، روزہ تو کیا، وہ کوئی نیکی کر ہی نہیں سکتے، وہ صدقہ بھی نہیں کر سکتے، دنیا سے جا چکے ہیں۔ اس استھتی میں ہم اور آپ بھی تو پہنچیں گے، اربوں روپے کروڑوں روپے ہم چھوڑ کے جائیں گے، لیکن وہاں حسرت ہوگی کہ کاش میں اللہ کے راستے میں خرچ کر کے آیا رہتا، میں نماز پڑھ کے آیا رہتا، آج ہماری یہ حالت نہیں ہوتی۔ لیکن اب آپ سوچ ہی سکتے، کچھ کر تو سکتے نہیں، کچھ کر تو سکتے نہیں ہیں۔ مرنے کے بعد تو آپ کا کھاتا ہی بند، عمل کی طاقت ہی آپ کی ختم ہو گئی، آپ دعا بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ دعا بھی ایک عبادت ہے اور عبادت ہی ختم ہے مرنے کے بعد۔ جو چانس مل رہا تھا دنیا میں مل گیا آپ کو نیکی کرنے کا، عبادت کرنے کا، اب وہ آس لگائے بیٹھے ہوتے ہیں کہ کوئی آئے اور نیکی بھیج دے میرے لیے، کوئی آئے دعا کر دے میرے لیے۔ کل ہم اور آپ بھی تو مدفون ہوں گے، ہم بھی آس لگا کے بیٹھیں گے، ہماری دعاؤں سے ان کو فائدہ پہنچے گا، اللہ ان کا درجہ بلند کر دے گا۔ اس لیے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ قبر میں کوئی جواب دینے والا نہیں ہے۔ آپ کو تو یہ دعا کرنی ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے، سنت ہے۔ تو ان 3 جگہوں پر یاد رکھیں، آپ جب مسجد میں داخل ہو تو سلام کر کے داخل ہو، گھر میں داخل ہو سلام کر کے بلند آواز سے داخل ہو، قبرستان سے گزرے سلام ضرور کریں آپ۔ یہ ایک چیز تھی جو میں نے آپ کی طرف بتا دیا آپ کو۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ لوگ بھول گئے اس کو، پہلے عادی تھے لوگ سلام کرنے کے، اب وہ کر نہیں رہے۔ مسجد میں داخل ہو تو سلام ضرور کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم
اللہ تبارک تعالیٰ کی ایک آیت قرآن کریم کے اندر ہے، وہ میں نے آپ کے سامنے میں تلاوت کی ہے. آپ کو یاد ہوگا نبوت کے 6 سال کے واقعات آپ سن رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کچھ بیتا، اس دور میں صحابہ اور مسلمانوں پر کیا کچھ بیتا. یہ سلسلہ ایک چل رہا ہے جو آپ سن رہے ہیں. آپ نے یہ بھی سنا کہ مشرکین مکہ نے آپ کو لالچ دیا کہ آپ توحید کی دعوت کو بند کریں. اس کے لیے کہا عورتوں کی خواہش ہے تو وہ حاضر ہے، 10 عورتیں پیش کر رہا ہوں، شادی کر لو، آپ جتنی چاہو کر لو. عرب میں خوبصورت ترین عورتیں آپ کے لیے حاضر ہیں. دولت چاہیے تو ہم سارے لوگ مل کے دولت جمع کر دیتے ہیں، آپ سے بڑا مالدار کوئی نہیں رہے گا. اور اگر آپ کو بادشاہت مطلوب ہے تو ہم بادشاہ بنا لیتے ہیں، سرداری چاہیے تو سردار بنا لیتے ہیں. اور اگر آپ کے اوپر کسی جن کا اثر ہے تو ہم سب لوگ علاج کرانے کو تیار ہیں، چاہے اس راہ میں جتنا بھی خرچ آ جائے. یہ مشرکین مکہ کی پیشکش تھی. پچھلے ہفتے آپ نے سنا اللہ کے رسول نے قرآن کی آیت سنائی اور ان کی سمجھ میں آ گیا کہ اللہ کے رسول نے ان کے تمام پیشکش کو ٹھکرا دیا. دوسری پیشکش لے کے آئے تھے وہ کہ سال بھر ہم آپ کے معبود کی عبادت کر لیں، سال بھر آپ ہمارے معبود کی عبادت کر لیں. یعنی سال بھر کے لیے آپ سارے لوگ مشرک بن جائیے، سال بھر کے لیے ہم سب لوگ موحد ہو جائیں گے. اللہ کو یہ ادا بھی پسند نہیں آئی. آپ نے سنا پچھلے ہفتے کہ اسی کے رد عمل میں سورہ کافرون نازل ہوئی پوری کی پوری، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ زبردست آیت نازل فرمائی جس میں اللہ نے صاف کہہ دیا کہ شرک و توحید کی آمیزش اسے قطعی قبول نہیں ہے، کیونکہ توحید والوں کے لیے جو انعام و اکرام اللہ نے وہاں کر رکھا ہے، آپ کے لیے جو نعمتوں کا جال بچھا رکھا ہے، اس میں شرک اور توحید کی آمیزش کرنے والوں کا کوئی حصہ نہیں. وہ صرف اس کے لیے ہے جو خالص توحید والا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے کلیئر منع کر دیا، قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون. اے رسول آپ کہیے ان مشرکین مکہ سے کہ تم غیر اللہ کی عبادت کا مجھے حکم دیتے ہو. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، جبکہ اے رسول آپ پر بھی وحی نازل کی جا چکی ہے اور آپ سے پہلے نبیوں کو بھی میں نے یہ وحی نازل کی تھی اور کہا تھا لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، کہ اگر تو نے بھی شرک کیا، جبکہ تم دنیا میں گئے ہو شرک مٹانے کے لیے، لیکن بالفرض تھوڑی دیر تسلیم کر لو کسی نبی نے بھی شرک کیا، اللہ نے فرمایا ہم اس کو بھی نہیں بخشیں گے، اس کے بھی سارے اعمال برباد کر دیں گے اور وہ بھی جہنم میں جائے گا، وہ بھی خاسر خائب و خاسر ہو جائے گا قیامت کے دن. تو نبی بھی بخشا نہیں جا سکتا اگر وہ شرک کر لے تو بالفرض. ایسا ممکن ہی نہیں کیونکہ نبی تو ختم کرنے کے لیے آتے ہیں. تو ہم اور آپ اگر شرک کر لیں یا بیٹھے رہے آرام سے تو کیا معاف ہو جائے گا؟ کوئی معاف کروا دے گا؟ نہیں، فوراً توبہ ضروری ہے. اور شرک کیا ہے پہلے آپ سن چکے ہیں اور آئندہ بھی سنتے رہیں گے. یہ چونکہ سب سے بھینکر مرض ہے اس لیے اس کے بارے میں مختلف اوقات میں آپ کو آگاہی دی جاتی رہے گی. اب آئیے اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس مطالبے کو ٹھکرا دیا. انہوں نے ایک اور پیشکش اور کی. اللہ کے رسول مشرکین مکہ نے میٹنگ کر کے ایک پیشکش کی کہ ہم آپ کی بات مان لیں گے، آپ کو نبی بھی مان لیں گے، مسلمان بھی ہو جائیں گے، بس ایک بات مان لیجیے ہماری. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پورے واقعے کو قرآن میں جگہ دیا. پڑھیے سورہ توبہ سورت نمبر 10 آیت نمبر 15 سے پڑھیے، آپ اس کو دیکھیے کیا ہوا تھا اس دور میں. مشرکین مکہ نے پیشکش کی اللہ کے رسول کے سامنے میں، ائتی بقرآن غیر ھذا او بدلہ، دوسرا قرآن لائیے، اس کو ہٹائیے یا اس کو بدلیے، کچھ حذف کریے، ہم مان لیں گے آپ کو، لیکن قرآن یا تو بالکل اسے ختم کر کے ایک دوسرا نازل کروائیے اللہ سے، ہم اسے نہیں ماننے کو تیار ہیں. یا اگر اسی کو رکھنا ہے تو اس میں جگہ بجگہ حذف کرنے کی ضرورت ہے، بدلنے کی ضرورت ہے. وہ کون سی جگہ تھی جس کو بدلوانا چاہ رہے تھے، جن کو وہ حذف کروانا چاہ رہے تھے، جن آیتوں کے ہوتے وہ ایمان لانے کو تیار نہیں تھے؟ وہ یہی توحید اور شرک کا بیان تھا جو انہیں بہت کھٹکتا تھا.
قرآن کے اندر سب سے زیادہ جس چیز کا بیان ہے، جس چیز کی تعریف ہے وہ توحید ہے، اور جس کی مذمت کی گئی ہے وہ شرک ہے۔ مگر افسوس کی بات ہے کہ علماء کو یہ ساری چیزیں نظر نہیں آتی۔ اس طبقے کے علماء کو ضرور نظر آتی ہے، اس عوام کو ضرور نظر آتی ہے جو توحید اور شرک کو سمجھتے ہیں، باقی لوگوں کو اس کی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ قرآن میں کوئی رسول کی فضیلت تلاش کر رہا ہے، کوئی واقعات ڈھونڈ رہا ہے، کوئی نیکیاں ڈھونڈ رہا ہے، اور یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ ہر سورہ کی شروعات اور اینڈ اسی بات سے کہ توحید نمبر 1 پہ اور شرک کی رد نمبر 2 پہ، یہ سب سے زیادہ قرآن میں وہ اسی کو ختم کروانا چاہ رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جگہ جگہ بڑی کثرت کے ساتھ شرک کی مذمت کی، کیونکہ یہی چیز تو تھی جو اللہ کے شان میں دخل اندازی تھی، یہی وہ چیز تھی جو اس کی ربوبیت اور اس کی عبودیت اور اس کے عبادت کا انکار ہو رہا تھا یا اس میں شرک ہو رہا تھا۔ سب سے زبردست طریقے سے اس کا بیان ہے وہ شرک کی مذمت کا ہے، توحید کی فضیلت کا ہے قرآن کے اندر، اور مشرکین مکہ ان جگہوں کو ختم کروانا چاہ رہے تھے۔ ظاہر سی بات ہے اگر وہ جگہ ختم ہو جاتی ہے تو آج سارے لوگ مسلمان کے نام سے متعارف ہوں گے، کوئی فرق ہی نہیں پڑے گا۔ تو انہوں نے کہا ایتے بے قرآن غیر ھذا، یا تو اس کے علاوہ کوئی قرآن لائیے وہ بدل ہو، یا اس کو حذف کریے۔ قرآن کا اتہاس اگر آپ جانتے ہیں تو آپ نے سن رکھا ہوگا کہ سب سے پہلے مخالفت کرنے والا قرآن کے ابو جہل ابو لہب تھا۔ سب سے پہلی مخالفت جب اللہ کے رسول نے کوہ صفا سے اعلان کیا تھا تو سب سے پہلے کھڑا ہونے والا کون تھا؟ ابو لہب، رسول اللہ کا سگا چچا۔ اسی نے مخالفت کی تھی قرآن کی، اور اللہ تبارک و تعالی نے اسی وقت یہ دھمکی دی تھی تصلا نارا حامیہ۔ قرآن کی مخالفت کرنا اتنا آسان ہے، بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل کیا جائے گا، بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل کیا جائے گا وہ آدمی جو قرآن کی مخالفت کرے گا۔ وہ خوش قسمت تھا، بچ گیا، زندگی میں داخل نہ ہوا، مرنے کے بعد بھڑکتی ہوئی آگ میں جائے گا۔ اور آج کا جو مخالف اٹھا قرآن کا، ابھی ماضی قریب میں تھا کوئی رضوی جس نے اس قرآن کی مخالفت کی، اور اس نے بھی یہی مانگ کی کہ حذف کر دیا جائے، بدلا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا میں سزا دی، وہ دنیا میں آگ میں جلا جائے گا، وہ دنیا میں ہی آگ میں ڈالا جائے گا۔ مرنے کے بعد آپ لوگ اسے دفن نہیں کریں گے، وہ جلے گا، وہ جلایا جائے گا پہلے دنیا میں ہی، اور پھر تو موت کے بعد تو وہی اس کا ٹھکانہ ہی ہے۔ قرآن کی مخالفت آسان چیز نہیں۔ تو مشرکین مکہ نے یہ کہہ دیا، مانگ رکھ دیا رسول کے سامنے، ہم آپ کو رسول بھی بنا لیں گے، ہم مسلمان بھی ہو جائیں گے، ہم سب کچھ کر لیں گے، یا تو دوسرا قرآن لائیے یا اس میں تبدیلی لائیے، بدل ہو، بدل ڈالیے اس کو۔ اور یہ وہی جگہ تھی جو ان کے نشانے پہ تھی، جن کی وجہ سے ان کا پول کھل رہا تھا، ان کی ایک ایک شرک کو قرآن بیان کرتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول کو جواب دیا اوپر سے کہ سناؤ، کہو ان مشرکین مکہ سے جواب دو، قل ما یکون لی ان ابدلہ، قل ما یکون لی ان ابدلہ ان اتبعوا الا ما یوحی الی، میرے بس کی بات نہیں ہے اے مشرکین مکہ، اے ابو جہل، یہ میرے بس کی بات نہیں ہے کہ میں اس قرآن کو بدل ڈالوں۔ میں تو صرف وہ باتیں کرتا ہوں جو میرے اوپر نازل ہوتی، اگر یہ مطالبہ کرنا ہے تو سیدھے سیدھے اوپر سے کر لو۔ قل ما یکون لی، یہ میرے لیے ممکن ہی نہیں، جائز ہی نہیں، میرے بس میں ہی نہیں ہے، ان ابدلہ، کہ میں اس کو بدل دوں۔ ان اتبعوا الا ما یوحی الی، میں تو صرف اتباع کرتا ہوں، پیروی کرتا ہوں، وہی بولتا ہوں جو وہ کہتا ہے، وہ نازل جو ہو رہا ہے وہ تمہارے سامنے رکھتا ہوں۔ انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، نبی سے اللہ نے کہلوایا مجھے تو خود ڈر لگ رہا ہے کہ اگر میں نے نافرمانی کر دی رب کی، ان عصیت ربی، اگر میں نے نافرمانی کر دی رب کی،
تو عذاب کا جو دن آ رہا ہے نا، یوم عظیم، قیامت کا دن، اس دن کا تو خود مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ اگر میں نے تھوڑی سی بھی مخالفت کر دی تو میں تو خود تباہ و برباد ہو جاؤں گا۔ تو یہ آسان بات نہیں ہے کہ کوئی قرآن کی مخالفت کرے۔ آج تک اس کے زبر و زیر پہ کوئی اعتراض نہیں کر سکا، اور آج لوگ اس کو حذف کرنے کی بات کر رہے ہیں، کچھ آیتوں کو نکالنے کی بات کر رہے ہیں۔ اتنا بھینکر جرم۔ اللہ کے رسول نے کہا میں خود خطرے میں رہتا ہوں ہر دم، میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں اس رب کی نافرمانی کر دوں، ورنہ عذاب عظیم، یوم عظیم جو آ رہا ہے، عذاب کا جو دن آ رہا ہے، اس دن سے مجھے خود گھبراہٹ ہو رہی۔ جب مشرکین مکہ نے دیکھا کہ یہ کوئی نبی ہی ہو سکتے ہیں، کوئی تاجر تو ہو نہیں سکتے، کیونکہ اگر تاجر ہوتے تو کسی نہ کسی پوائنٹ پر سمجھوتا کر لیتے۔ مشرکین مکہ نے سب کچھ پیش کر دیا۔ دنیا میں کیا چاہیے انسان کو؟ دولت چاہیے، شہرت چاہیے، بادشاہی چاہیے، سرداری چاہیے، یا کسی کو عورت چاہیے۔ یہی ساری چیزیں تو کمزوری ہوتی ہے انسان کی۔ انہوں نے سب کچھ پیش کر کے دیکھ لیا۔ رسول کوئی عام انسان ہوتے تو سمجھوتا کر لیتے نا۔ انہوں نے کہا یہ تبدیلی تک گوارا نہیں کر رہے قرآن میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی تاجر نہیں ہے یہ، شاید یہ نبی کہیں ہو۔ اب ان کے دماغ میں آنے لگا ہو سکتا ہے کہ یہ نبی ہی ہو، لیکن اس کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ یہ تو ایک عرصے سے محروم تھے نبی سے، نبوی تعلیم سے۔ حضرت اسماعیل کے بعد اللہ کے رسول تک اس بیچ میں کوئی نبی وہاں آئے نہیں تھے۔ سارے نبی اس بیچ میں مبعوث ہوئے بنو اسرائیل کے اندر، فلسطین میں، مصر میں، اس علاقے میں۔ تو نبی کی تعلیمات سے محروم ہونے کی وجہ سے نبی کو پہچاننے سے بھی عاجز تھے۔ تو انہوں نے اس وقت جو موجود تھے اہل کتاب، یہود، نصارہ، انہوں نے رابطہ قائم کیا کہ نبی کو پہچانے کیسے، یہ واقعی نبی ہے یا نبی نہیں ہے، باتیں بنا رہے ہیں۔ انہوں نے مراسلت کی، رابطہ کیا یہودیوں سے، اور ان سے پوچھا کہ تمہارے بیچ میں تو نبی مسلسل آ رہے ہیں، آپ لوگ اہل کتاب ہو، آپ کے پاس تورات جیسی کتاب ہے اللہ کی، آپ نبی کے ماننے والے ہو، بتاؤ نبی کی پہچان کیا ہے؟ انہوں نے کہا، یہودیوں نے، جو وہی مدینے میں بڑی آبادی تھی یہودیوں کی، اور عرب کے بہت سارے علاقے میں آباد تھے یہ، انہوں نے بتایا کہ دیکھو 3 سوالات ایسے ہیں کہ اگر وہ نبی ہوں گے تو جواب دے دیں گے، اور اگر نبی نہیں ہوں گے تو جواب نہیں دے پائیں گے۔ تم یہ 3 سوالات کرو ان سے، اگر ان 3 سوالوں کے جوابات اس نے دے دیے تو مان لو کہ وہ نبی ہے، اور اگر نہ دے سکے تو بس مان لو کہ متنبی ہے، بتکلف نبی بن رہا ہے، متقول ہے، باتیں بنانے والا۔ وہ 3 سوالات کون سے تھے جو نبی کے سامنے رکھے مشرکین مکہ نے؟ پہلا سوال، ہزاروں سال پہلے کچھ نوجوان اپنے دین کو بچانے کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ کر بھاگے تھے، ہزاروں سال پہلے۔ کیا ہوا ان کا؟ وہ کون لوگ تھے؟ کیا گزرا ان کے اوپر؟ یہ پہلا سوال تھا کہ اگر آپ نبی ہیں تو آپ بتائیے ان نوجوانوں کے بارے میں جو اپنا گھر بار چھوڑ کے اپنے دین کی خاطر نکلے تھے، ان کا کیا بنا، ان کا کیا ہوا؟ دوسرا سوال تھا ان کا، اس آدمی کا نام بتائیے، کارنامہ بتائیے جو سورج اگنے کی جگہ سے سورج ڈوبنے کی جگہ تک سفر کیا۔ وہ آدمی کون تھا، اس کے کارنامے کیا ہے؟ دنیا کا وہ واحد آدمی جو انتہائی مشرق میں اس جگہ پہنچا تھا جہاں سے سورج نکلتا ہے، اور پھر یہاں سفر کر کے اس جگہ پہنچا تھا جہاں سورج ڈوبتا، اس کا نام بتائیے۔ تیسرا سوال تھا، روح کیا ہے؟ یہ روح کی حقیقت کیا ہے جو ہمارے اور آپ کے جسم میں روح ہے، جس کی وجہ سے ہم زندہ کہلاتے ہیں، جس کے نکل جانے کے بعد ہم مردہ کہلاتے ہیں، جس کے ہوتے ہوئے ہم زندہ، نکل جانے کے بعد مردہ۔ وہ چیز، وہ روح کی حقیقت کیا ہے؟ وہ جسم میں کہاں رہتا ہے؟ کیا ہے وہ؟ دماغ میں رہتا، پیر میں رہتا، پیٹ میں رہتا، رہتا کہاں ہے وہ چیز ہے کیا؟ یہ 3 سوالات جو مشرکین مکہ نے اللہ کے رسول کے سامنے رکھے۔ ان کو شبہ ہو چلا تھا کہ آپ نبی ہیں، لیکن نبی کو جاننا چاہتے تھے، اور ان کو نبی ماننے کے لیے 3 سوالات دیے یہودیوں نے۔
انہوں نے تینوں سوالات کیے اللہ کے رسول سے. ظاہر سی بات ہے اللہ کے رسول کو فوری تو علم تھا نہیں, آپ عالم الغیب تو نہیں تھے جو غیب جانتے آپ. اللہ تبارک و تعالی نے فوراً ایک سورت ہی نازل کی, سورہ کہف. وہ سورہ کہف جس کو جمعے کے دن پڑھتے ہیں لوگ, اس کی بڑی فضیلت, پورا ایک سورت نازل کر دیا سورہ کہف, اور اس میں ان تینوں سوالوں کا جواب ہے, تفصیل کے ساتھ ان کا جواب اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرما دیا کہ وہ نوجوان کون تھے ہزاروں سال پہلے جو اپنے ملک سے, اپنے گھر سے بھاگے تھے اپنے دین کی حفاظت کے لیے. ہزاروں سال پہلے ایک واقعہ پیش آیا تھا جہاں کے لوگ مسلمان تھے, توحید پر تھے, آہستہ آہستہ ماحول بگڑا, شرک آیا اس ملک میں, وہاں کے بادشاہ مشرک ہو گیا, اس نے لوگوں کو شرک پہ مجبور کر دیا. وہ سارے عقیدے ان کی جو پہلے والے تھے ختم ہوتے رہے وقت کے ساتھ ساتھ. پھر قیامت کا بھی تصور ختم ہو گیا, اور اس وقت جو بچے کھچے مسلمان تھے اس میں ظلم ڈھانے لگے, قتل کرنے لگے وہ لوگ. تو وہ 6 یا 7 نوجوان تھے جو اپنے ایمان کی حفاظت اور اپنے دین کی حفاظت میں گھروں بار سے نکل گئے. چلتے 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 جہاں ایک جگہ رات گزری اور صبح ہوئی, انہیں ڈر لگا کہیں ایسا نہیں کہ اب لوگ پکڑ لیے جائیں, وہ ایک ایک کو پکڑ کے پھانسی دی جاتی تھی. لہذا ان لوگوں نے غار میں پناہ لے لیا, پہاڑ کے غار میں چھپ گئے, سب سو گئے. ان کے ساتھ ایک کتا بھی چلا تھا, وہ بھی گیٹ پہ آ کے سو گیا. وہ سو گئے. شام کے ٹائم آنکھ کھلی, بھوک لگی, تو انہوں نے اپنے ساتھیوں میں سے ایک سے کہا پیسے دے کر کہ جاؤ شہر کھانا لے کے آؤ, کسی کو پتہ نہ چلے, چھپتے چھپاتے آپ جاؤ شہر اور کھانا لے کے آؤ تاکہ ہم لوگ کھائیں, پھر یہاں سے کہیں نکلیں گے, راتوں کو سفر کرتے ہو. ایک نوجوان گیا بازار میں, اور جب اس نے قیمت کے طور پر وہ سکہ سونے کا دیا روٹی خرید کر کے, وہی دھڑ لیا گیا کیونکہ وہ بہت پرانے زمانے کا سکہ تھا. لوگوں نے کہا اچھا تمہیں خزانہ ہاتھ آیا, اس کا مطلب کہیں دفن کیا ہوا, یہ تو بہت پرانا سکہ ہے, فلاں بادشاہ کے زمانے کا ہے, اس پہ جو سن جو تاریخ لکھی ہوئی ہے وہ تو بہت پرانے زمانے کی ہے, یہ 300-400 سال پہلے ایسا راجہ تھا, ایسا ملک تھا. کہا کہ نہیں بھئی تو میرا اپنا پیسہ ہے, کل ہی تو اپنے گھر سے ہم چلے. حالانکہ جب وہ سو کے بیدار ہوئے تھے اسی وقت ان کو احساس ہوا تھا آپس میں کہ ہم لوگ کتنا دن سوئے ہیں. کسی نے کہا صبح سوئے ہیں اور شام کو اٹھے, کسی نے کہا کہ انہیں لگتا ہے کہ کچھ دن ہم لوگ سوتے ہی رہے. اور آخر کار وہ ہوتے ہوتے وہ خبر بادشاہ تک پہنچ گئی کہ بھیا ایک آدمی آیا ہے جو روٹی خریدنے کے لیے آیا ہے, اس کے پاس جو سکہ ہے وہ سینکڑوں سال پرانا ہے, اس کا مطلب اسے کہیں خزانہ ہاتھ آ گیا, دفن کیا ہوا. تو سونے کی تلاش میں سب ہوتا ہے, بادشاہ نے بھی اس کو پکڑ لیا اور پھر اس نے اپنا واقعہ سنایا. اسے خطرہ تھا کہ ہم لوگ مار لیے جائیں گے, اس بیچ میں یہاں انقلاب آیا تھا اور پھر واپس دین آ چکا تھا. لیکن قیامت پر تذبذب تھا ان لوگوں کا باقی کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد زندہ کیسے کرتا. یہ ایک حیرت کی بات تھی ان کے لیے, یقین نہیں آ رہا تھا. لہذا وہ سارے لوگ اس غار میں گئے اور وہاں دیکھا وہ سارے نوجوان بیٹھے تھے. انہیں بھی خطرہ لاحق ہوا کہ ہم پکڑ لیے جائیں گے. اب جب دیکھا گیا تو پتا چلا یہ وہ لوگ تھے اس زمانے کے, اور یہ لوگ جو سوئے تھے وہ کل کے سوئے ہوئے نہیں ہیں, آج کے سوئے ہوئے نہیں ہیں, بلکہ 309 سال تک اللہ نے سلا کے رکھا ان کو. قرآن میں اس کی پوری تفصیل ہے سورہ کہف کے اندر. 309 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سلا کے رکھا. قرآن میں آتا ہے, اللہ فرما رہا ہے اس کے اندر کہ ہم خود اس کی کروٹیں بدلتے ہیں. کئی سائنٹسٹ تو اس بات پہ مسلمان ہو گئے کہ اگر کروٹ نہ بدلا جائے تو کیا کیا بیماریاں ہوتی ہیں, اور ان کا جسم بالکل ویسے کا ویسے تھا, کوئی بیماری نہیں ہوئی, کچھ نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ نے یہی نہیں کیا بلکہ جب دھوپ نکلتی تھی دھوپ سے بچایا کیسے جائے اس کا بھی انتظام اس کے اندر اللہ نے فرمایا. کہ کیسے سورج کو ہم پورب سے نکال کر کے یہاں سائڈ سے لے جاتے ہیں اور کیسے لے جاتے ہیں, سارا واقعہ ہے. اور لوگوں کو اس واقعے کو دیکھ کر کے یقین آ گیا کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد زندہ کیسے کرتا. وہ سارے زندہ ہوئے اور سب نے یہ واقعہ سنایا, فلاں بادشاہ کے زمانے میں ہم لوگ تھے اور ہم لوگ یوں اپنا دین بچا کر کے بھاگے, اپنے دین کی حفاظت میں ہم لوگ گھر سے بھاگے تھے. پیسہ ہمارا ذاتی تھا اور ہم نے بھیجا تھا روٹی لینے کے لیے, کھانا لینے کے لیے, اور اسی میں گرفتار ہو گئے.
اور یہ ساری باتیں کہنے کے بعد وہ نوجوان سب سوئے اور رحلت کر گئے، روح نکل گئے۔ چنانچہ ان کو وہیں بند کر دیا گیا، وہی ان کی قبرستان بن گئی۔ یہ کہلائے اصحاب کہف، ان کو آج ہم لوگ اصحاب کہف کہتے ہیں، غار والے لوگ۔ اللہ کے رسول نے جواب دے دیا تفصیل کے ساتھ، سورت میں سب کچھ تھا، عربی ان کی زبان تھی، انہوں نے سن لیا۔ دوسرا وہ آدمی جس نے سفر کیا اور سورج نکلنے کی جگہ پہنچا، ذوالقرنین، پوری دنیا کا بادشاہ اکیلا۔ دنیا میں 4 ایسے لوگ گزرے ہیں، 2 مسلم 2 کافر، جو پوری دنیا پہ حکومت کی ہے ایک ساتھ، ان میں یہ ذوالقرنین ہے، جو سورج نکلنے کی جگہ پر پہنچے تھے اور وہاں کی آبادی نے شکایت کی تھی کہ پہاڑ کے اس پار سے انسان نما قوم ہمارے بیچ میں آ کر کے ہمارے سارے فصلوں کو کھا جاتے ہیں، سارے پھلوں کو کھا جاتے ہیں۔ وہ پتہ نہیں کون سی مخلوق ہے انسان جیسی، جس کو آپ یاجوج ماجوج کے نام سے جانتے ہیں، کہ آپ ان دونوں پہاڑوں کے بیچ میں کوئی دیوار بنا دیجئے تاکہ ہم لوگ اس قوم سے محفوظ رہیں۔ چنانچہ حضرت ذوالقرنین نے اس قوم سے خدمت مانگی کہ تم لوگ خدمت دو، انہوں نے کہا کہ ہم پیسے بھی چندہ کر کے آپ کو دیں گے، یہ کام ہمارا کر دیجئے۔ آپ بادشاہ ہیں، انہوں نے کہا کہ پیسے کی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگ صرف کام کرو۔ اور پھر انہوں نے چادر کی، لوہے کی چادر لے کر کے شیشہ اور رنگا سے ڈھال دیا اس کو، جو آج تک دیوار کھڑی ہے۔ جس دن وہ دیوار گرے گی اسی دن وہ قوم پھر باہر آئے گی اور پھر تباہی پھیلائے گی اس دنیا کے اندر۔ آپ کی فصلوں کو کھا جائیں گے جانوروں کی طرح، پورے تالاب کے پانی کو پی جائیں گے، درختوں کو کھا جائیں گے۔ انسان نما وہ ایک ایسی مخلوق، وہ ذوالقرنین تھے۔ وہاں سے چلے، اس جگہ انہوں نے دیوار بنائی اور پھر سفر کرتے ہوئے وہ سورج ڈوبنے کی جگہ پہنچے، جہاں انہوں نے سورج ڈوبنے کا مشاہدہ کیا۔ تیسرا سوال تھا ان کا روح کے بارے میں، کہ روح ہے کیا چیز، آپ بھی جاننا چاہیں گے، تاکہ اس روح کو آپ ڈبے میں بند کر سکیں اور آپ مرے نہ۔ آپ کے جسم میں وہ کون سی جگہ ہے جہاں وہ روح رہتا ہے، اس جگہ کو اگر آپ جان لیں تو آپ مر ہی نہ سکیں، اس کی حفاظت کی جا سکتی ہے نا۔ لیکن اللہ نے فرمایا قل الروح من امر ربی، یہ روح کیا ہے؟ رب کا حکم ہے، آدیش ہے، آرڈر ہے۔ یہ کوئی چیز نہیں ہے، جسم کا کوئی پارٹ نہیں ہے، جسم میں کہیں رہتا نہیں ہے، یہ تو آرڈر ہے، یہ ایک حکم ہے، آدیش ہے۔ اللہ نے جب تک آدیش دے رکھا اس جسم کو، دیکھو چلو پھرو بولو کھاؤ پیو، یہ جسم پورا ہر عضو جو ہے وہ اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ جس دن چاہے گا اپنا آرڈر واپس لے لے گا، جسم رکھا رہ جائے گا، یہ پورا باڈی رکھا رہ جائے گا، مگر ہل نہ سکے گا، بول نہ سکے گا۔ زبان تو مرنے کے بعد بھی موجود رہتی ہے نا، یہ آنکھیں مرنے کے بعد بھی موجود رہتی ہے، ہاتھ پیر سب رہتے ہیں نا، لیکن کیا کوئی کام کرتا ہے؟ یہ تو رب کا آدیش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روح کی حقیقت بیان کی، قل الروح من امر ربی، اور یہ بھی کہہ دیا وما اوتیت من العلم الا قلیلا، تمہیں تھوڑا علم دیا گیا ہے، کام چلاؤ، دماغ نہ لگاؤ، تیرے دماغ کی بس کی بات نہیں ہے رب کائنات کی ان باتوں کو سمجھ لینا۔ رب کائنات نے جو چیزیں پیدا کی ہیں، جن حکمت و مصلحت کے ساتھ پیدا کی ہیں، ان سب کو جان لینا تیرے بس کی بات نہیں ہے۔ تجھے تو اتنا ہی علم دیا گیا ہے کہ تیرا کام چلے، روزی روٹی کھاتے رہو، جیتے رہو، نکلتے رہو، دنیا سے عمل کرنے کے لیے بھیجے گئے ہو، عمل کرو۔ تمہیں کچھ آدیش دیے گئے ہیں، اس کی پالن کرو۔ کہے کو دماغ لگا کے دماغ خراب کر رہے ہو؟ دنیا میں کون ہے جو سب کچھ جان رہا ہے؟ تو یہ رب کی جو حکمت و مصلحت، ان کو جاننا آسان نہیں ہے۔ ہمیں اور آپ کو مان لینا چاہیے کہ ہمیں تھوڑا ہی علم دیا گیا، کام چلاؤ جس سے ہم لوگ اپنی زندگی بسر کر سکیں۔ آپ روح کو سمجھ نہیں سکتے، یہ تو اللہ کا ایک آرڈر ہے جو آپ کے جسم کو ملا ہوا ہے، وہ جب چاہے واپس لے لے گا۔ آپ اس کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ آپ پیسے جمع کریں کہ میں علاج کرا لوں گا، بچ جاؤں گا، نہیں بچ سکتے۔ بڑے بڑے راجہ مہاراجہ چلے گئے اس دنیا سے، پیسے کی کمی نہیں تھی ان کے پاس، اور خود ڈاکٹرز چلے جا رہے ہیں۔ یہ بھی نہیں کہ بیچارہ ڈاکٹر ہے وہ خود کو ہی بچا لے۔ ہم سب بے بس ہیں۔ یہ ایک مشین ہے، کمپیوٹر ہے، بس چل رہا ہے، یہ بیٹری جب بھی ختم ہو جائے گی جب اس کا آدیش آ جائے گا۔ لہذا اپنے
خوبصورتی پر گھمنڈ نہیں، دولت پر گھمنڈ نہیں، علم پر گھمنڈ نہیں، یہ سب بیکار کی باتیں ہیں۔ انانیت نہیں ہونی چاہیے ہمارے آپ کے اندر، ہم کچھ نہیں ہیں، سب کچھ ہے اپنے عمل سے ہے۔ اگر آپ باعمل ہیں، رب کے یہاں بڑی قیمت ہے، آپ کی قیمت ہے، آپ کے لیے انعام و اکرام ہے۔ توحید والوں کے لیے اس کے آدیش کو مانیے، اس کی باتوں کو مانیے۔ آپ کی ذمہ داری یہ نہیں کہ ان تحقیقات میں آپ پڑ جائیں، آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے فرض کو سمجھیے کہ آپ پہ اللہ نے فرض کیا 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 ہوا ہے، ان کو نبھائیے۔ یہ جہاں دماغ لگانا چاہیے وہاں ہم دماغ نہیں لگاتے، اور جہاں دماغ نہیں لگانا چاہیے وہاں ساری طاقت ہم لوگ جھونک دیتے ہیں۔ مشرکین مکہ کو تینوں سوالات کے جوابات مل گئے۔ اب ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ وہ نبی مان لیتے، آپ کو، آپ کی اتباع شروع کر دیتے۔ ایمانداری کی بات ہے، انہوں نے 3 سوالات کے جوابات ان کو مل گئے، لیکن اللہ تعالیٰ جس کے دل و دماغ پہ مہر لگا دیتا ہے اس کو خرافات ہی سوچتا ہے۔ اب اس نے ایک اور مطالبہ رکھ دیا اللہ کے رسول کے سامنے میں کہ ہمارے ساتھ ہم بیٹھنا چاہتے ہیں، بات کرنا چاہتے ہیں، آپ کی سننا چاہتے ہیں، لیکن یہ غریب مسلمان، یہ مسکین، یہ غلام، یہ ایسے ایسے لوگ آپ پر ایمان لائے ہوئے، ان کے ساتھ ہم بھلا کیسے بیٹھیں گے؟ شرفائے مکہ، مکہ کے بڑے بڑے لوگ، سردار ہیں ہم لوگ، ہمارے لیے الگ مجلس ہونی چاہیے، ان کے لیے الگ مجلس ہونی چاہیے۔ ہماری مجلس میں اگر یہ بیٹھ جائے ان کو اٹھا کے نکال دیا جائے باہر۔ سیرت میں آتا ہے، تاریخوں میں اشارے ملتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے سمجھوتا کر لینا چاہا، کیونکہ اللہ کے رسول تھے، نبی تھے، ایک کرمچاری تھے، وہ چاہتے تھے کہ سارے لوگ مسلمان ہو جائیں گے۔ کیا فرق پڑتا ہے، اپنے ان بھائیوں سے کہتے تھوڑا سائڈ رہو یا مت آیا کرو۔ دل میں خیال آیا، انسان نہیں تھے نا آپ انسانی تو تھے، اور ہر آدمی کو اپنا کارنامہ کر گزرنے کا شوق تو ہوتا ہے۔ نبی تھے آپ، جس کام کے لیے آپ تھے وہ کام تو آپ کرنا چاہ رہے تھے، بڑے پیمانے پہ کرنا چاہ رہے تھے، یہ سارے مکہ کے لوگ مسلمان ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے ہی اس کو محسوس کیا، ڈانٹ دیا، قرآن رسول کو ڈانٹ دیا، وَلَا تَطْرُدُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، خبردار، ہرگز نہ دھکے دینا، نہ اٹھانا، نہ دور بھگانا ان مسلمانوں کو جو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشی کے لیے غلام ہوتے ہوئے پٹ پٹ کے، مر مر کے اللہ پر ایمان لائے اور دین سیکھتے ہیں اور دین پہ چلتے ہیں، جو صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میری نظر میں قیمتی ہے توحید والا ہے، غریب ہے تو کیا ہوا، غلام ہے تو کیا ہوا، مسکین ہے تو کیا ہوا، اگر عمل کر رہا ہے تو میری نظر میں یہ باعمل آدمی ٹھیک ہے اس ارب پتی کھڑپ پتی سے جو بے عمل ہے۔ خبردار ایسا نہ ہونے پائے کسی بھی غریب مسلمان کی دل شکنی ہو، اس کو احساس ہو کہ میں اپنی غربت کی وجہ سے، میں اپنی غلامی کی وجہ سے یا اپنی مسکینیت کی وجہ سے ہٹایا جا رہا ہوں، بچایا جا رہا ہوں۔ شرفائے مکہ کے چکر میں اللہ نے فرمایا ہمیں اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ سب مسلمان ہو جائیں گے تو میرے پر احسان کریں گے، اگر یہ ہو جائیں گے توحید پر آ جائیں گے تو اپنی جنت بنائیں گے، ان کا فائدہ ہے، میرا فائدہ نہیں۔ میرے نیک بندے تو وہ ہیں جو میری مانتے ہیں، میری سنتے ہیں۔ غریب ہونا کوئی عیب کی بات نہیں، غلام ہونا کوئی عیب کی بات نہیں، یہ تو زمانے کی پرمپرا ہے۔ عیب کی بات تو یہ ہے جو میری بات کو نہ مانے، میرے آدیش کو نہ مانے، میرا بندہ ہے، میری روزی کھا رہا ہے لیکن میری شان میں گستاخی کر رہا، میرے ساتھ شرک کر رہا، فرائض کو ادا نہیں کر رہا۔ یہ ہے توہین کی بات ہمارے اور آپ کے لیے کہ ہم اس کے بندے ہیں، اس نے پیدا کیا، لاکھوں احسانات آپ کے اوپر ہے، ہمارے اوپر ہے، اور ہم اس کے احسان کو نہیں چکاتے۔ 5 ٹائم نماز فرض ہے، ہم اس کی فرضیت کو ادا نہیں کر پا رہے ہیں، رمضان کا روزہ نہیں رکھ پا رہے ہیں، صبح سے لے کے شام تک ہم اس کی نافرمانی کرتے ہیں۔ یہ ہے عیب کی بات، یہ ہے کمزوری جو ہمارے اور آپ کے اندر بدرجہ تم موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین مکہ کے اس پیشکش کو ٹھکرایا اور فرمایا کہ نہیں، ہرگز نہیں، کسی غریب مسلمان کو دھتکارا نہ جائے۔ مسلمان جو ہے، جو شروع سے ہے، جس نے آپ پر تن من دھن لگایا، اسلام کے لیے قربانیاں دی، جان کو قربان کیا، اور آج وہ نکالا جائے گا ان کے چکر میں، یہ نہ آئے، نہ آئے۔ اور سب سے بڑی بات، علم کی شان یہ نہیں ہوتی ہے کہ وہ امیری اور غریبی دیکھتا ہے، علم نبوت ہو یا کوئی بھی علم ہو،
جب علم کا دروازہ کھلتا ہے تو سب کے لیے کھلتا ہے۔ امام مالک کے سامنے میں ہارون رشید نے کہا تھا میرے دونوں بیٹوں کو الگ سے پڑھائیے، کہا یہ علم کی توہین ہے، تم بادشاہ ہو تو کیا ہوا، آؤ پڑھنا ہو تو سب کے ساتھ بیٹھ کے پڑھو، ان مسلمانوں کے ساتھ بیٹھ کے پڑھو، تمہارے لیے الگ سے کوئی وقت نہیں نکلے گا۔ بادشاہ خفا ہوا، ناراض ہوا، پھر اس نے غصہ بھی اتارا آپ کے اوپر، لیکن آپ نے پرواہ نہیں کی۔ یہ امام مالک کوڑے لگے آپ کو، کیا کیا پریشانیاں ہوئی، کہا کہ علم کی توہین گوارا نہیں۔ تو علم کی اپنی ایک شان ہوتی ہے، وہ ایک دریا بہتی ہے تو امیروں کے لیے بہتی ہے، غریبوں کے لیے بہتی ہے، سب کے لیے بہتی ہے، اور دین تو خیر سب کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو توفیق دے کہ آپ اس رویے کو بنا کے رکھیں، کبھی محسوس نہ کریں کسی امیر آدمی کو کرسی دیں کسی غریب کو اٹھا کر کے، وہ مسلمان ہے، توحید والا ہے، معزز ہے، اللہ کا وفادار ہے، اور وفادار کو پہلے جگہ دیجئے، اس سے پیار کریے، اس کو قریب بیٹھائیے۔ آپ کا معیار بھی وہی ہونا چاہیے جو رب کا معیار ہے، آپ کی چاہت بھی وہی ہونی چاہیے جو آپ کے رب کی چاہت ہے۔ آپ رسول کی اتباع کریے آنکھ بند کر کے، یہ ہمارا فرض ہے۔ انہی پیغامات کے ساتھ اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں، انشاءاللہ آگے بات بڑھے۔